محمود صاحب سے پوچھوں گا سر، میں نے سلائیڈ سے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شرح صدر تو نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں ان کی تو شرح صدر کرتے ہیں۔ اسی ریفرنس میں بالکل قرآن کے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہر بندہ متقی تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے ہر بندے کی شرح صدر نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا نہیں ہے، اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ۔ اسی طرح ہر بندہ متقی نہیں ہے، لیکن یہ جو متقین نہیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ینگ ہیں، سب تبلیغ کر رہے ہیں، اور نہ صرف تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تبلیغ کو آپ کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ کیا ان کو فائدہ ہوگا یا کل کو ان کو نقصان ہوگا؟ جیسے ہر بندہ جو قتل کرے گا، حدیث شریف میں ہے کہ پہلا قتل چونکہ قابیل نے کیا ہوا ہے حابیل کا، تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان کا آدھا جو عذاب ہے وہ ان کو ہوگا اور آدھا ان لوگوں کے سر پہ ہوگا۔ سر اس سوال کا جو تعلق ہے جی وہ بھی عمل سے ہے سر، کہ جتنا آپ نے حاصل کیا اور اس پر خود عمل کیا، ٹھیک، اور پھر آگے اس کو ڈیلیور کیا، تبلیغ کی، صحیح، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے، ٹھیک ہے، سننے والے کو بھی فائدہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے صحیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں جی ان سے دوری، آج کا مسلمان ان احکام سے دوری اختیار کر چکا ہے۔ ٹھیک، میں اشارتاً آپ کو بتاتا چلوں جی کہ سود ہے، ہاں اور پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بالخصوص جی پیدا ہونے والا بچہ بھی صحیح، وہ سود کے اس زمرے میں آتا ہے بالکل ٹھیک، اور مقروض ہے۔ صحیح ہے، جب سود کا کاروبار اتنے عروج کے اوپر ہے ہاں اور قرآن کہتا ہے کہ جو سود کرتا ہے گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ٹھیک، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی نے جنگ کا اعلان کیا ہے، مسلمان بھی کہلا رہے ہیں ہم، جی سود کا لین دین کا، سود کا سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، صحیح، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر رحمت کہاں سے اترے گی؟ بالکل ٹھیک، جب رحمت نہیں اترے گی تو پھر تو وہ قوم عذاب کی مستحق ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم آپس میں، یعنی آخری زمانے کے اندر، جس طرح وہ میں نے حدیث کے ایک ایک چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ آپس میں جب وہ سب و شتم کرے گی، ایک دوسرے کو لان تان کرے گی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرا دے گا۔ یعنی کیسے گرا دے گا؟ کہ اس کو مقام سے گرا دے گا۔ جیسے کہ سابقہ امتیں ہیں کہ جن کو یہ تھا کہ کوئی ایک اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا تھا کہ تم یہ گناہ نہ کرو، صحیح، تو وہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پھر اسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا تھا۔ درست، آج یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یقیناً خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، جی لیکن چونکہ ظاہر ہے پھر مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت 3 طریقے سے کرو۔ ٹھیک، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں ان سے اولاد کی تربیت کرو۔ ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حب نبیکم، واہ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ان کے اندر ڈال دو، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ڈال دو۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حب اہل بیت ہی، واہ واہ سبحان اللہ، یعنی میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دو۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت جو ہے۔ اب یہ 3 چیزیں آج دیکھیں کہ ہماری محبت کس سے ہے؟ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو سرے مانتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو ماننے کا حق ہے کہ اس کے اوامر کو اوامر جانا جائے، اس کے نواہی کو نواہی جانا جائے، وہ نہیں ادا کر رہے۔ رہ گئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت اس طرح کی کامل محبت نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کی ہوتی تھی، جو اہل بیت اطہار کی ہوتی تھی، جو تابعین تبع تابعین، صوفیاء، اولیاء اعظام اور علماء حق کی ہوتی تھی، بزرگان دین کی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ
وہ اپنی ذات سے، اپنی آل اولاد سے، سب سے، ماں باپ سے بڑھ کر مجھے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب نبیکم، اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ۔ ہم اپنے عہدوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزیں ہو چکی ہے، مال اور دولت سے محبت آ گئی ہے۔ تو جب مال اور دولت سے محبت آ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، تو یقیناً پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ پھر دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب اہل بیتہ، میری اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، یعنی اہل بیت کو۔ اچھا یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو مجھ سے بھی محبت کرتے ہو، میری اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو، اور قرآن تو اس طرح پڑھتے ہو کہ ادھر سے مجھ پر نازل ہوتا ہے اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تم میں سے بہت سارے حفاظ بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کے عمل بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ آپ کا جو سوال ہے جی یہ سوال بہت اہمیت کا حامل سوال ہے سر۔ کہ آج کے نوجوان جی وہ کچھ پڑھتا ہے، جی کچھ سنتا ہے، پھر آگے وہ مبلغ اسلام بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر تو وہ صحیح پیغام سمجھ کر بے شک تھوڑا اس نے سمجھا جی اور آگے پہنچایا، جی صحیح ہے، تو اس کو ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر اس نے صحیح معنی اس کو سمجھا نہیں، صحیح، سمجھانے والا ہی غلط ہے، اس نے ہی غلط سمجھا اور آگے غلط بیان کیا، بالکل ٹھیک۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس کو سمجھا وہ بھی گناہ گار، اور یہ جو آگے بیان کرا یہ بھی گناہ گار، بالکل ایسا، کیونکہ بالکل ایسا، تحقیق کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کچھ آدھی بات سنے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سنی سنی بات انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی، حضور کی حدیث ہے بالکل ٹھیک، کہ انسان سنی سنی بات آگے پھیلا دے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر کوئی بیان کو واضح و نصیحت کے ایک حدیث سنتے ہیں، قرآن کی آیت سنتے ہیں، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی قرآن کی آیت ہے، بالکل ٹھیک، واقعی یہ حدیث ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جی ایک بندہ کہتا ہے مولا علی کا قول ہے، صحیح، حالانکہ وہ مولا علی کا قول نہیں، صحیح، ایک بندہ کہتا ہے یہ حدیث ہے۔ اب لوگوں کو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو حدیث کی جو عربی اور قرآن کی عربی میں فرق پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن حدیث اگر عربی میں ہو، ایک حدیث کی ایک عربی میں ہو متن، ایک قرآن کی آیت، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کون سی حدیث کون سی۔ اب جو لوگ اتنا ہی فرق واضح نہ کر سکیں، صحیح، وہ جب مبلغ اسلام بنیں گے، جی جن کو ناسخ منسوخ کا پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک، تو وہ تو تباہی کریں گے۔ بالکل ایسا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک آپ کو شعبے میں عبور حاصل نہ ہو، بالکل اس ٹھیک، میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ نیم مرنا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ بالکل ٹھیک، بات یہ کہ اب تباہی یہ ہو رہی ہے، نوجوان طبقہ ایسا کر رہا ہے، ہاں وہ اپنے عقائد بگاڑ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور نوجوانوں کی جو میموری ہے جی اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، صحیح، میموری کارڈ کی طرح ہے، USB کی طرح ہے، جی اس میں آپ تلاوت ڈال دیں، قوالیاں ڈال دیں، بالکل نعتیں ڈال دیں، جی انڈین گانے ڈال دیں، فلمیں ڈال دیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ یونیورسٹی کالجوں میں والدین لاکھوں روپے فیسیں دیتے ہیں، جی لیکن اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اولاد کو ٹائم نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بیٹا بیٹی رات کو کتنے بجے سو رہے ہیں، بالکل ایسا، ساری رات الگ کمرے میں بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پہ، جی موبائل پہ، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، درست، رات کے 2 بجے آ رہے ہیں، 1 بجے آ رہے ہیں، والدین پوچھ بھی نہیں سکتے۔ جو اسلام کہتا ہے کہ بچہ اگر نماز 7 سال کا ہو جائے، نماز کا حکم تو 10 سال کا ہونا پڑے، والدین اس کو ڈانٹ ٹپک کر کے ہلکی پھلکی سزا دے کر، جی یعنی کہ احساس دلائے کہ بچہ تھا کہ نماز پڑھے۔ بالکل صحیح، جی بھئی ہم آزاد پیدر مسلمان کبھی نہیں پیدا ہوا، بالکل ایسا، ہم اسلام کے تابع ہیں، اللہ رسول کے تابع ہیں، اس بالکل لیے ایسا، بالکل اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن کی محبت، ایسے، اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ادب، اولاد کو ادب سکھاؤ۔ بالکل ٹھیک، ادب کے بغیر دین کھوکھلا ہے۔ جو بچہ بزرگ کسی کا ادب نہیں کرے گا، سیکٹر کے بزرگ سفید ریش کا ادب نہیں کرے گا، صحیح، وہ کبھی اپنے والدین کا ادب نہیں کرے گا۔ بالشک، جو والدین کا ادب نہیں کرے گا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اولیاء کرام کا ادب کرے وہ گا؟ کسی کا بھی نہیں جو کرے گا، اولیاء کرام کا نہیں کرے گا وہ کیا اہل بیت پنجتن پاک کسی کا صحابہ بھی کا نہیں کرے کرے گا؟ گا، کسی اور کا جو بھی نہیں صحابہ کا ادب نہیں کرے گا، ازواج محترمات کا نہیں، وہ نبی پاک کا کرے گا، نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نام کا نہیں کرے گا۔ ایسے، اس لیے ایک سیڑھی ہے، ایک ترتیب ہے۔ ایسے، اس لیے نچلی سطح سے جب آپ ادب کے حوالے سے تربیت کریں گے اولاد کی، پھر وہ ادب کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ والدین ٹائم دے، سکول نصاب میں اس طرح کے مضمون شامل کیے جائیں صحیح، جن کا تعلق ادب سے ہو، ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے پروگرام چلے جائیں۔ بالکل صحیح، ہمارا سوشل میڈیا بے لگام ہے، جی